أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ محترم حضرات، اسٹیج پر جلوہ افروز قابل احترام علماء کرام، میں سب سے پہلے مجلس علماء اہل حدیث ہریہر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جن کی نگرانی میں الحمدللہ دعوتی کام مسلسل انجام پاتے ہیں، اور بڑی خوشی ہوئی اس سے پہلے بھی چند پروگراموں کے اشتہار اس کا اعلان دیکھا کہ وقت اور حالات کو بالکل سامنے رکھ کر سماج کو جس چیز کی فوری ضرورت ہے اسے وہ اپنے پروگراموں میں علماء کے ذریعے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں جن 3 موضوعات کا انتخاب کیا گیا ہے، وقت کی شدید ضرورت ہے، چاہے وہ نظام میراث کا مسئلہ ہو، کتنے خاندان پریشان ہیں، اور چاہے وہ خودکشی کے مسائل ہوں، دن بدن خودکشی کے واقعات بڑھ رہے ہیں، اس کے بھی کنٹرول کی اور روک تھام کی ہمیں کوشش کرنی ہے، اور اسی طرح سے نشہ آور چیزوں کا استعمال بھی سماج میں عام ہے، خاص طور پر نوجوان طبقہ اور بعض بزرگ جو پہلے سے عادی ہیں، تو ہمیں اس جانب بھی توجہ دینی ہے۔ دیکھیے، جیسا کہ بتایا گیا کہ موضوع کیا ہے، نشہ حرام کیوں ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اسلام میں جو بھی نشہ آور چیزیں ہیں، چاہے وہ کچھ بھی ہو، اس کا نام بھی کچھ ہو، کسی بھی شکل میں ہو، اگر وہ نشہ آور ہے تو حرام ہے، اگر اس سے نشہ پیدا ہوتا ہے تو حرام ہے۔ اب اس کی بہت ساری شکلیں ہمارے سماج میں پائی جاتی ہیں، شراب، چرس ہے، گانجا ہے، افیون ہے، ہیروئن ہے، بیڑی سگریٹ ہے، گٹکا ہے جو اس وقت زیادہ چلتا ہے، پان پراگ ہے، تمباکو ہے، یہ سب نشہ آور چیزیں ہیں۔ اور اب اس نئے زمانے میں، ترقی یافتہ زمانے میں، اور بھی بہت ساری نشہ آور قیمتی چیزیں بھی آ گئی ہیں نشے کے لیے جو استعمال کی جاتی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اگر وہ نشہ آور ہے، نشہ اس سے ہوتا ہے، چاہے اس کا نام کچھ بھی ہو تو وہ حرام ہے۔
ایک مرتبہ سے بخاری کی حدیث ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے ہوئے اور کہا نزل تحریم الخمر وہی من خمسہ، شراب کی حرمت نازل ہو چکی ہے اور یہ 5 چیزوں سے تیار کی جاتی ہے۔ عرب میں اس وقت شراب 5 چیزوں سے تیار کی جاتی تھی، انگور سے، کھجور سے، شہد، اسی طرح سے گیہوں، جو، یہ تمام 5 چیزیں گنایا۔ اس کے بعد کہا کہ شراب صرف یہی نہیں ہے، جس شراب کی حرمت نازل ہوئی ہے، اگرچہ اس وقت ہمارے سماج میں شراب ان 5 چیزوں سے تیار ہوتی ہے، لیکن صرف شراب میں یہی سب چیزیں نہیں ہیں، بلکہ آگے کیا کہا والخمر ما خامر العقل، والخمر ما خامر العقل، شراب کی جنس سے وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، شراب کے حکم میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جو عقل پر پردہ ڈالے، جس سے آدمی ہوش و حواس کھو بیٹھے، اول پھول بکنے لگے، جو عقل پر پردہ ڈالے وہ شراب ہے۔ والخمر ما خامر العقل۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا تھا، وہاں پر یمن میں ایک مسئلہ آیا شراب سے متعلق، ایک بدع اور ایک مزر۔ ابو موسیٰ اشعری نے یہ سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پوچھا کہ شہد سے نبیذ تیار کی جاتی ہے، اس کو بدع کہتے ہیں، اور جو سے ایک نبیذ تیار کی جاتی ہے اسے مزر کہتے ہیں، اس کا حکم کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام جواب دیا، مختلف علاقوں میں مختلف چیزوں سے شراب تیار کی جاتی ہے، مختلف ناموں سے اسے جانا جاتا ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کس سے تیار کی جاتی ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس کا نام کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کل مسکر حرام، اگر وہ نشاور ہے تو حرام ہے، چاہے وہ کسی بھی چیز سے تیار کی جاتی ہو اور اس کا نام کچھ بھی ہو، کل مسکر حرام، ہر نشاور چیز حرام ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل مسکر خمر وکل خمر حرام، ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور ہر شراب حرام۔ معلوم کیا ہو گیا کہ شراب جو ایک عام ہے، ہم میں سے ایک بہت بڑا طبقہ یہ ہے کہ جو نشے میں صرف شراب ہی کو حرام سمجھتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ کل مسکر خمر، ہر نشہ آور چیز شراب اور ہر شراب حرام۔ تو ہر وہ چیز جس میں نشہ ہو اور اس کے استعمال سے عقل پر پردہ پڑ جائے، آدمی ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، تو حرام ہے۔ اور آپ نے یہ بھی کہا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کی زیادہ مقدار اس نشہ آور ہے تو اس کا کم مقدار بھی حرام ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی امت کے بارے میں لَيَشْرَبَنَّ أُنَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو شراب پئیں گے لیکن اس کا نام بدل لیں گے، اس کا نام بدل کر کے اس کو اپنے لیے حلال کر لیں گے۔ تو نام بدلنے سے حکم نہیں بدلتا ہے، اگر وہ نشاور ہے چاہے وہ کسی بھی نام سے سماج میں جانا جاتا ہو تو وہ حرام ہے، چاہے اس کا نام کچھ بھی ہو۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں، سود کی مختلف شکلیں سماج میں ہیں، لیکن اس کو بزنس کی ایک شکل، یہ بھی ایک قسم کا بزنس کا نام رکھ کر کے اس کو اپنے لیے حلال کر لیتے ہیں۔ تو نام بدلنے سے حکم نہیں بدلتا، اگر وہ علت، وہ سبب جس کی وجہ سے اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، وہ سبب، وہ علت اگر اس چیز میں پائی جا رہی ہے تو وہ تمام چیزیں حرام ہوں گی، اسی میں اس کو شامل کیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شراب وہ تمام چیزیں ہیں
جو عقل پر پردہ ڈالے، جس سے نشہ آتا ہے، اور وہ اسلام میں حرام ہے۔ آئیے میں آپ کو مختصر طور پر شراب کی حرمت جو قرآن میں ذکر ہے، وہ اچانک ایسی شراب حرام نہیں قرار دی گئی۔ مکی صورتوں میں بھی باقاعدہ شراب کے بارے میں ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا۔ مکی صورت میں سورہ نحل کی آیت نمبر 60 پر 7 میں اللہ نے کہا وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا۔ اللہ نے کہا کہ کھجور اور انگور کے پھل سے تم شراب بناتے ہو۔ عرب کے یہاں جو شراب تیار کی جاتی تھی، تم کھجور اور انگور سے شراب تیار کرتے ہو، اور کھجور اور انگور جس سے شراب تیار کی جاتی ہے یہ رزق حسن بھی ہے، ایک اچھا، ایک عمدہ روزی بھی ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سکرن سے رزق حسن کو الگ ذکر کیا، جس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شراب یہ رزق حسن میں شامل نہیں ہے، اسی لیے اللہ نے اس کو الگ سے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد مدنی صورتوں میں بتدریج شراب کی حرمت نازل ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اکثر یہ دعا کرتے تھے اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، اے اللہ شراب کے بارے میں کوئی واضح فرمان نازل کر دے، اطمینان بخش، جس میں صاف وضاحت ہو کہ شراب حرام ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت پہلے نازل ہوئی، آیت نمبر 219 یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا۔ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اس میں گناہ ہے لیکن لوگوں کے لیے اس میں کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اس کا گناہ اس کے فائدے سے زیادہ ہے۔ اس میں تھوڑا فائدہ ہے لیکن اس کا جو گناہ ہے، نقصانات اس کے پیچھے جو ہیں وہ فائدے سے کئی گنا زیادہ ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا اس آیت کے نزول کے بعد، اور یہ آیت ان کے سامنے پڑھی گئی، ان کو اطمینان نہیں ہوا، پھر دعا کیے اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، اے اللہ شراب کے بارے میں کوئی واضح آیت نازل فرما۔ اس کے بعد سورہ نساء کی آیت نازل ہوئی، سورہ نساء کی آیت نمبر 40 پر 3 یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت آؤ۔ اس میں حکم کیا تھا کہ نماز جب پڑھنے آؤ تو تم نشے کی حالت میں مت آؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے علاوہ باہر آپ ہیں، نماز کا وقت نہیں ہے، تو ابھی شراب اور نشاور چیزیں استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ آیت نازل ہوئی تو عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا اور ان کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی، اطمینان نہیں ہوا، پھر انہوں نے دعا کی اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر سورہ مائدہ کی 2 آیتیں نازل ہوئی، فائنل آیت، آیت نمبر 90 اور آیت نمبر 91، 2 آیتیں جس میں مختلف پیرائے میں مختلف اسلوب کے ذریعے شراب کی حرمت کو واضح طور پر بیان کر دیا گیا۔ وہ دونوں آیتیں کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو شراب، جوا اور آستانے، بت، تیر نکالنے کے پاسے جس سے عرب کے لوگ تیر نکالتے تھے اور قسمت آزمائی کرتے تھے، رجسن یہ سب گندی چیزیں ہیں، من عمل الشیطان اور یہ سب شیطانی کام ہے، فاجتنبوہ اس لیے تم ان سب چیزوں سے بچو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ دیکھیے کتنے اسلوب اختیار کیے گئے ہیں اس آیت کے اندر شراب کی حرمت کے لیے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر شراب کو بت کے ساتھ ذکر کیا ہے،
ظاہر ہے کہ بت پرستی یا بت خانے، آستانے جہاں پر بتوں کی عبادت کی جاتی ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے شراب کو ذکر کیا ہے، جس سے اس کی حرمت واضح ہے۔ ایک دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے کہا رجسن، یہ گندی چیز ہے اور گندی چیز کبھی بھی حلال نہیں ہو سکتی۔ تیسری چیز اللہ نے کہا من عمل الشیطان، یہ شیطانی کام ہے اور جو شیطان کا کام ہو وہ حلال نہیں ہو سکتا ہے۔ بائیں ہاتھ سے کھانا کیا ہے؟ شیطان کا کام ہے۔ بائیں ہاتھ سے کھانا حلال ہے؟ حرام ہے سیدھے ہاتھ سے کھانا۔ تو من عمل الشیطان اللہ نے کہا۔ اور چوتھی بات اللہ نے کہا فاجتنبوہ، تم اس سے بچو۔ اللہ اس سے بچنے کا حکم دے رہا ہے، اور جس چیز سے اللہ بچنے کا حکم دے وہ چیز حلال نہیں ہو سکتی، وہ حرام ہے۔ پانچویں چیز اللہ تعالیٰ نے کہا لعلکم تفلحون، کامیابی کو اللہ تعالیٰ نے اس سے شراب سے بچنے پر مشروط کیا، معلق کیا۔ تم کو کامیابی اس وقت ملے گی جب تم شراب سے بچو گے۔ تو یہ اس کی حرمت کی پانچویں دلیل ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا چھٹا پوائنٹ جو ہے شراب کی حرمت کا اس آیت کے اندر، کہ شراب اور جوئے کے راستے سے شیطان تمہارے درمیان بغض و عداوت ڈالنا چاہتا ہے۔ جو شرابی انسان جب شراب پیتا ہے تو وہ ایک دوسرے سے لڑے گا، جھگڑے گا، خاندان میں، گھروں میں، سماج اور معاشرے میں لڑائی جھگڑے ہوں گے۔ تو چھٹی چیز اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شراب اور جوئے کے ذریعے شیطان تمہارے دلوں میں بغض و عداوت اور دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے، تم کو لڑانا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ بغض و عداوت یہ حرام ہے اور شیطان اس راستے سے ہم کو لڑانا چاہتا ہے۔ اور ساتویں چیز کیا ہے؟ اللہ نے کہا وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر سے اور نماز سے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے ذکر میں نماز بھی شامل ہے، نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، پوری نماز میں ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے صلاۃ کا ذکر الگ سے کیا۔ شیطان تمہیں شراب اور جوئے کے راستے سے، تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز جیسی عظیم عبادت سے غافل کرنا چاہتا ہے، روکنا چاہتا ہے۔ جب شرابی شراب کے نشے میں مست ہوتا ہے تو وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ کے ذکر سے، نمازوں سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کی عبادت سے غافل ہو جاتا ہے۔ اور آٹھویں چیز اللہ تعالیٰ نے آخر میں کیا کہا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، شراب کی اتنی ساری خباثتوں کو جاننے کے بعد 8 طریقہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اختیار کیا۔ شراب کی اتنی ساری خباثتوں اور برائیوں کو جاننے کے بعد بھی کیا تم ابھی بھی شراب سے نہیں بچو گے؟ کیا تم ابھی بھی باز نہیں آؤ گے؟ جب یہ آیت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا اور ان کے سامنے یہ 2 آیتیں پڑھی گئیں، فوراً بے ساختہ وہ کہہ اٹھے انتہینا انتہینا، اب ہم باز آ گئے، رک گئے۔ اس لیے کہ شراب کی حرمت کو ان 2 آیتوں میں واضح شکل میں، مختلف اسلوب میں، مختلف پیرائی میں اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت کو ذکر کر دیا ہے۔ شراب کی حرمت نازل ہو گئی۔ تمام مفسرین کے نزدیک سورہ مائدہ کی ان 2 آیتوں کے ذریعے شراب کی حرمت بیان کی گئی، لیکن اس بات میں اختلاف ہے کہ کس سن میں شراب کی حرمت نازل ہوئی۔ تو اکثر مفسرین، امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں، ابن عاشور نے التحریر والتنویر میں، اسی طریقے سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی میں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ شراب کی حرمت سن 3 ہجری میں غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی۔ شراب کی حرمت سن 3 ہجری میں غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی۔ شراب کی حرمت نازل ہونے کے بعد صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں، ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں لوگوں کو شراب پلا رہا تھا۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ تھے، ابو عبیدہ بن جراح تھے، ابی بن کعب تھے، سب کو میں شراب پلا رہا تھا۔ اتنے میں ایک منادی آیا، اس نے اعلان کیا ان الخمر قد حرمت، اے لوگوں آج سے شراب حرام کر دی گئی ہے۔ آپ دیکھیے صحابہ کرام کا جذبہ کیا ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں
نشے جیسی چیز کو چھوڑنا بہت آسان کام نہیں، آدمی کو عادت رہتی ہے. آپ کسی کو بیڑی سگریٹ کا جو عادی ہو، نوجوان یا جو بزرگ بیڑی سگریٹ کے عادی ہوں، جب آپ ان کو چھوڑنے کی نصیحت کریں تو سب سے پہلے ان کی طرف سے اشکال ہی لازم آتا ہے کہ زمانے سے پی رہے ہیں، چھوڑنا مشکل ہے، عادت مجھے پڑی ہوئی، یہ عادت مجھ سے چھوڑنے نہیں ہوتا. دیکھیے صحابہ کرام کا جذبہ، منادی نبی کا منادی اعلان کر رہا ہے آج سے شراب حرام قرار دی گئی ہے. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے حضرت انس سے کہا یا انس قم فاحرقھا. بعض روایتوں میں ہے صحیح مسلم میں کہ فکسرا، اے انس اٹھو اور شراب کے مٹکوں کو توڑ دو اور پوری شراب بہا دو، پھینک دو. چند لمحوں میں دیکھا گیا کہ مدینہ کی گلی کوچوں میں ہر طرف شراب بہ رہی تھی. یہ نہیں کہ آج شراب حرام ہوئی ہے، ابھی تو آج ہم نے سنا ہے جو ہے اس کو استعمال کر لیں گے. ایک بزنس مین تاجر انسان کیا سوچتا، مال میں نے بہت سارا منگا لیا ہے، پورا مال اسٹاک ہے، تجارت میں لاس ہو جائے گا، آئندہ مہینے سے دیکھیں گے، ختم ہو جائے گا، جب مال بیچ کر کے ختم کر لیں گے اس کے بعد عمل کریں. نہیں، نبی کے منادی نے اعلان کر دیا، شریعت کی طرف سے حکم آ گیا، شراب حرام ہے، حرام. مٹکوں کو توڑ دیے اور پورے شراب کو مدینے کی گلیوں میں بہا دیا. یہ صحابہ کرام کا عمل کا جذبہ صحابہ کرام میں ہے. ایک منادی کے ایک اعلان پر فوراً انہوں نے شراب جیسی نشے کی چیز جو انسان کو عادت ہوتی ہے اور چھوڑنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر دل میں نبی کی سنت سے محبت ہو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا جذبہ اگر دل میں ہو تو کسی چیز کو بھی چھوڑنا کوئی مشکل نہیں. آج کے اس پروگرام میں ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بزرگوں کو میں اس بات کی دعوت دیتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ آپ کو اگر ایسے نشے کی بری عادت آپ کو لگی ہوئی ہے، چاہے تمباکو کھانے کی ہو، چاہے بیڑی سگریٹ کی عادت ہو، یا کہ پان پراگ کھانے کی عادت ہو، گٹکا کھانے کی عادت ہو، دل میں ارادہ کیجئے، آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، پختہ ارادہ کیجئے کہ آج سے میں اس گندی چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا اور اس کو میں چھوڑ دوں گا. اللہ آپ کے ارادے کے مطابق آپ کے لیے آسانی کر دے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے نیک ارادے کے مطابق آپ کے لیے آسانی کر دے گا اور آپ کے لیے چھوڑنا آسان ہو جائے. انسان کی نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. ایک اچھے کام کا ارادہ آپ دل میں پختہ ارادہ کریں اور اب تک جو آپ نے اس غلط کام کو کیا ہے اس پر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں. اللہ تعالیٰ آپ کے اس گناہ کو بھی معاف کر دے گا. سچی توبہ کریں. کیا بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو انشاءاللہ آج سے ہم میں سے جن کے اندر بھی اس قسم کی عادت تھی وہ اپنی عادت کو تبدیل کریں گے اور اس برائی سے، اس گندگی سے اپنے آپ کو باز رکھیں گے اور چھوڑ دیں گے. کیا بھائی انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. کیا اتنی زوردار انشاءاللہ کی آواز نہیں آئی؟ زور سے بولیے انشاءاللہ. یہ گندی چیز ہے، حرام چیز ہے اور اس کو ہم چھوڑ دیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کے مطابق آپ کے لیے آسانی کرے گا اور آپ کے لیے چھوڑنا آسان ہو جائے گا. اب آئیے، موضوع تھا کہ نشہ حرام کیوں ہے. میں نے کہا کہ نشے میں صرف شراب ہی نہیں ہے بلکہ نشے کے نام پر سماج اور معاشرے میں، مارکیٹ میں جتنی چیزیں رائج ہے سب اس میں شامل ہیں. چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شراب استعمال ہوتی تھی نشے کے لیے، اس لیے کتاب و سنت میں، قرآن اور احادیث کے اندر شراب ہی کا ذکر آتا ہے. اس لیے اگر میں قرآن کی آیتوں کے ذریعے، حدیثوں کے ذریعے اگر شراب کی بات کرتا ہوں تو آپ صرف شراب کے لیے اس کو خاص نہ کیجئے بلکہ سماج میں نشے کے نام پر جتنی بھی چیزیں، اس قیمتی سے قیمتی چیز، ساری چیزوں کو اس میں شامل کیجئے. سب حرام ہے. سوال یہ ہے کہ حرام کیوں ہے؟ اس پوائنٹ کو ہمیں سمجھنا ہے. دیکھیے شریعت کے اندر جو بھی احکام ہیں، شریعت کے احکام، مسائل، قوانین بندوں کے مصالح، ان کی مصلحتوں کا لحاظ کر کے بنایا گیا ہے.
بندوں کے حق میں کون سی چیز مفید ہے، فائدہ مند ہے، اور کون سی چیز نقصان دہ ہے، اس کا پورا خیال کیا گیا۔ انسان کے لیے جو چیز مفید ہے شریعت میں اس کو حلال کیا گیا ہے، اور ایک انسان کے لیے جو چیز نقصان دہ ہے، مضر ہے، اس کو حرام قرار دیا گیا۔ جیسے مردار کھانا حرام ہے اس لیے کہ وہ انسان کے لیے مضر ہے، خون کا استعمال حرام ہے اس لیے کہ وہ انسان کے لیے مضر ہے۔ تو جو بھی انسان کے لیے جو چیز حلال ہے، فائدہ مند ہے، وہ حلال ہے، اور جو چیز نقصان دہ ہے وہ حرام ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ نشہ آور چیزیں جو ہیں جس شکل میں بھی ہو، اس کے نقصانات ہمارے سامنے بالکل واضح ہیں۔ نشہ آور چیزیں جو ہمارے سماج میں استعمال کی جاتی ہے، وہ کوئی بھی چیز ہو، کسی بھی شکل میں ہو، اس کے نقصانات بالکل واضح ہیں، اظہر من الشمس۔ ہر شخص اس کے نقصان کو اچھی طرح جانتا ہے اور سمجھتا ہے۔ دینی اعتبار سے اس کے نقصانات کیا ہے، دنیوی اعتبار سے اس کے نقصانات کیا ہے، جسمانی اعتبار سے اس کے نقصانات کیا ہے، مالی اعتبار سے اس کے نقصانات کیا ہے، اخلاقی اعتبار سے اس کے نقصانات کیا ہے، اخروی اعتبار سے آخرت میں اس کا استعمال کرنے والوں کے لیے نقصان کیا ہوگا۔ ہر طرح سے اس کا نقصان بالکل واضح ہے۔ تو جو چیز ہمارے لیے ہر اعتبار سے نقصان دہ ہے، خطرناک ہے، مہلک ہے، وہ کیسے ہمارے لیے حلال ہو سکتا ہے؟ اس کے حرام ہونے کی وجہ کیا ہے کہ یہ چیز نقصان دہ ہے، اور ہر اعتبار سے یہ نقصان دہ ہے، مہلک ہے، اس لیے شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اور شریعت نے جس چیز کو ہماری شریعت نے حلال کیا ہے وہ ہمارے لیے حلال ہے، چاہے ہم کو اس کا فائدہ نظر آیا نہ آئے۔ شریعت نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے وہ ہمارے لیے حرام ہے، اس سے بچنا ضروری ہے، چاہے اس کا نقصان ہمیں نظر آیا نہ آئے۔ یہ اسلام کا اصول ہے۔ اب آئیے آپ دیکھیں کہ شراب یا نشاور جو بھی چیزیں ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں۔ سب سے پہلے اس کا نقصان، اس کا اٹیک انسان کی عقل پر ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ شراب کہتے ہی ہے والخمر ما خامر العقل، جب آدمی نشے کا استعمال کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی عقل پر پردہ پڑتا ہے۔ انسان نشے کا استعمال کر کے اپنی سب سے قیمتی چیز، اللہ کی دی ہوئی سب سے بڑی نعمت کو گنوا بیٹھتا ہے، اور وہ ہے انسان کا عقل و فہم۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو تمام مخلوقات پر فضیلت عطا کی ہے۔ وجہ امتیاز کیا ہے؟ اللہ نے انسانوں کو تمام مخلوقات پر فضیلت کیوں دی؟ فضیلت اور برتری کی وجہ کیا ہے؟ کس چیز میں فرق ہے انسانوں میں اور جانوروں میں؟ وہ عقل کا فرق ہے۔ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے اور عقل جیسی عظیم نعمت سے محروم رکھا، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل جیسی عظیم نعمت دی ہے، اور اس عقل کی نعمت سے ایک انسان نفع اور نقصان، نیکی اور بدی، خیر اور شر، ہر چیز میں تمیز کرتا ہے۔ اب ایک انسان عقل مند ہو کر کے، عقل والا ہو کر کے بھی نشے کی چیزوں کو استعمال کر کے اپنی عقل کو خراب کر لے تو عقل مند ہوگا یا بیوقوف انسان کہلائے گا۔ عقل والے اپنی عقل کی حفاظت کی کوشش کرتے ہیں تاکہ میری عقل صحیح رہے اور میں صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کر سکوں۔ تو شراب اور نشہ کے حرام ہونے اور اس کے نقصانات کی پہلی شکل کیا ہے کہ اس کا پہلا حملہ، اس کا پہلا نقصان انسان کی عقل پر پڑتا ہے، اور انسان کی عقل اس کے پاس سب سے بڑی نعمت اللہ ہے، اور انسان نشے کا استعمال کر کے اپنی سب سے قیمتی چیز، سب سے بڑی نعمت کو انسان گنوا دیتا ہے۔ دوسری چیز، شراب کے نقصانات۔ شراب کو یا نشے کو حرام کیوں کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ نشہ کا شمار خبائث میں ہوتا ہے، گندی چیزوں میں ہوتا ہے، اور ہماری شریعت نے طیبات جو پاکیزہ چیزیں ہیں ان کو حلال کیا ہے، اور جتنے بھی خبائث ہیں، گندی چیزیں ہیں، ان کو حرام کر دیا۔
جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا سورہ بقرہ میں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین میں جو بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں تم انہیں کھاؤ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ذکر کرتے ہوئے کہا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور جتنے بھی خبائث ہیں، خبیث چیزیں ہیں، ان کو حرام قرار دیتے ہیں. طیب اور خبیث کی تعریف میں بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کل ما نفع فهو طیب وکل ما ضر فهو خبیث. ہر وہ چیز جو فائدہ مند ہو وہ طیب ہے، پاکیزہ ہے، اور وہ ہمارے لیے حلال ہے. ہر وہ چیز جو نفع بخش ہو، فائدہ مند ہو، وہ طیب ہے اور وہ حلال ہے. اس لیے کہ اللہ نے کہا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اور ہر وہ چیز جو نقصان دہ ہے وہ خبیث ہے اور خبیث حرام ہے. اور نشے کی جو چیزیں ہیں، چاہے شراب ہو یا کوئی بھی چیز ہو نشے کی، ان کا شمار کس میں ہوتا ہے؟ خبائث میں ہوتا ہے، گندی چیزوں میں. کیا کوئی بھی عقل مند انسان نشے کو یا گٹکے کو، بیڑی سگریٹ کو کوئی اچھی اور پاکیزہ چیزوں میں شمار کرنے کے لیے تیار ہے؟ گندی چیز ہے یا اچھی چیز ہے؟ کسی سے بھی آپ پوچھیے، ایک کافر سے، ایک معمولی انسان سے آپ پوچھیں گے کہ یہ اچھی چیز ہے یا گندی چیز ہے، تو ہر آدمی اس کو کیا کہے گا؟ استعمال کرنے والا بھی اس کو گندی ہی سمجھتا ہے. تو جو طیبات ہیں وہ حلال ہیں اور جو خبائث ہیں وہ گندی چیزیں ہیں جو وہ حرام ہیں. یہ دو باتیں ہیں. تیسرا پوائنٹ یہ ہے اس کے حرام ہونے کی وجہ کہ یہ ام الخبائث ہے. حرام کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ ام الخبائث، تمام ام کے معنی ماں، اور اس کا ایک معنی ہوتا ہے اصل، جڑ. تمام خرابیوں، تمام برائیوں کی یہ ماں ہے. جیسے ماں بچوں کو جنم دیتی ہے، اسی طریقے سے نشے کا استعمال کرنے والے انسان سے برائیاں جنم پاتی. شراب کو اللہ تعالیٰ نے نشے کو کیا کہا؟ یہ ام الخبائث ہے، تمام برائیوں کی اصل اور جڑ ہے، ماں ہے. جیسے ماں بچوں کو جنم دیتی ہے، اسی طریقے سے جو انسان نشے کا استعمال کرتا ہے تو نشے سے انسان کے اندر سے برائیاں جنم پاتی ہیں. اب نشے کا جو عادی انسان ہے وہ کوئی بھی برائی کر سکتا ہے، کوئی بھی برائی کر سکتا ہے. وہ ایسا گھناؤنا کام کر رہا ہے کہ اب اس کے بعد کوئی بھی کام وہ کرنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے. شرابی انسان، نشے کا عادی انسان، اس لیے کہ وہ نشہ، شراب یہ برائیوں کی جڑ ہے، برائیوں کو جنم دینے والی چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، طبرانی کی روایت ہے، الخمر ام الخبائث. شراب یہ برائیوں کی جڑ ہے، ماں ہے. اور ایک دوسری حدیث جو مستدرک حاکم اور بہقی میں ہے، امام البانی نے صحیحہ میں ذکر کیا ہے، اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر. اے لوگوں شراب سے بچو، نشے کی چیزوں سے بچو، اس لیے کہ یہ ہر برائی کی کنجی ہے. نشہ، شراب یہ کیا ہے؟ ہر برائی کی کنجی ہے. جس طریقے سے کنجی سے آپ کسی بھی دروازے کو کھول سکتے ہیں، گھروں کے دروازوں کو کنجی سے کھولا جاتا ہے، اسی طریقے سے نشے کی وجہ سے، نشہ سے ہر قسم کی برائیاں اس کے سامنے کھل جاتی ہیں. برائیوں کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں. جیسے کنجی سے گھر کے دروازے کھلتے ہیں، اسی طریقے سے نشہ سے، شراب سے برائیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. اب اس کے لیے سارے برائی کے دروازے کھل چکے ہیں، کوئی بھی برائی کر سکتا ہے، کوئی بھی گناہ کر سکتا ہے. تو شراب اور نشہ یہ کیا ہے؟ ام الخبائث ہے، برائیوں کی جڑ. جو انسان نشے کا عادی ہوگا وہ نشے کی وجہ سے اور بھی کئی گناہ کرتا ہے. سنن نسائی کے اندر ایک بڑا اچھا واقعہ ہے جو عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہا، اجتنبوا الخمر فإنها ام الخبائث. اے لوگوں شراب سے بچو، اس لیے کہ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، تمام برائیوں کی ماں ہے. اس کے بعد کہتے ہیں تم سے پہلے ایک
عابد انسان تھا، عبادت گزار انسان تھا. ایک عورت اس کے اوپر فدا ہو گئی، اس سے محبت کرنے لگی. اس نے اس کو بہت بہکایا، برائی کی دعوت دیا، لیکن وہ تیار نہیں ہوا. ایک دن اس نے اپنی لوڈی کو اس کے پاس بھیجا. یہ سنن نسائی کی حدیث ہے. تو یہ اس لوڈی کے ساتھ تیار ہو گئے اور چلے گئے. اس کے محل میں پہنچے، گھر میں اندر بلا لے جا رہے ہیں. ایک دروازہ کھولتے ہیں، دروازے سے داخل ہوتے ہیں. اندر جانے کے بعد دروازے کو بند کر لیتے ہیں اندر سے، تاکہ ان کو اگر کچھ شبہ ہو، کچھ خطرہ محسوس ہو تو کہیں بھاگنے کی کوشش کیے تو بھاگ بھی نہ سکے. اندر سے سارے دروازے بند کرتے جا رہے ہیں. ایک ہال میں پہنچے. ہال پورا سجایا گیا ہے، ایک اسٹیج ہے، وہاں پر ایک خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی ہے. دوسرے نمبر پر ایک معصوم بچے کو بٹھایا گیا ہے. تیسرے نمبر پر شراب کا ایک گھڑا، ایک مٹکا رکھا ہوا ہے. یہ عابد انسان پہنچے. اس خاتون نے کہا کہ ہم آپ کو گواہی کے لیے نہیں بلائے، یہ 3 چیزیں آپ کے سامنے ہیں، اور ان تینوں میں سے کوئی ایک چوائس آپ کو کرنا ہے. ان تینوں میں سے کوئی ایک کام کرنا ہے. یا تو میرے ساتھ بدکاری کرو، عورت نے کہا، یا تو اس معصوم بچے کو قتل کرو، یا تو شراب کا مٹکا رکھا ہوا، اس میں سے ایک گلاس شراب پی لو. یہ 3 کام ہیں تیرے سامنے. اس نے غور کیا، سوچا کہ اخف الاضرار، تینوں گناہ کے کام ہیں، تینوں نقصان کے کام ہیں، لیکن اس میں میری نظر میں سب سے ہلکا گناہ والا جو کام ہے کہ ایک گلاس شراب پی لیتا ہوں. اس لیے کہ معصوم بچے کی جان لینا یہ اچھا نہیں، اس عورت سے بدکاری کرنا یہ بڑا گناہ ہے. اس لیے میں ایک گلاس شراب پی لیتا ہوں. میری نظر میں یہ اخف الاضرار و ذنوب ہے، ان گناہوں میں سب سے ہلکا گناہ نظر آتا ہے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک گلاس شراب دو. اس کو ایک گلاس شراب دیے. شراب کا نشہ اس کے اندر آیا. اس نے کہا زیدونی، مزید دو، اور ایک گلاس لاؤ، اور ایک گلاس پلائے. اس طرح سے اس کا نشہ بڑھتا گیا اور شراب پیتا گیا. جب شراب کے نشے سے چور ہو گیا، پوری طرح سے نشہ آور ہو گیا، وہ عورت کی طرف قدم بڑھایا، اس سے زنا کیا، بدکاری بھی کیا، اور بدکاری کرنے کے بعد اس بچے کی طرف بڑھا اور اس کو قتل بھی کیا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے لوگو اجتنبوا الخمر، اے لوگو تم شراب سے بچو، نشے سے بچو، اس لیے کہ یہ ام الخبائث ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے، ماں ہے. اس کے ضمن میں انسان اور بھی بہت سارے گناہ کرتا ہے. اور شراب کی عادت اور ایمان دونوں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے. ایک چیز آئے گی تو دوسری چیز کو دل سے نکال دے گی. عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر دل میں شراب کی محبت ہے تو اس دل سے شراب کی محبت اس کے دل سے ایمان کا نور نکال دے گا. اور جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ شراب کی محبت کو، چاہت کو اپنے دل سے نکال دے گا. شراب کو پسند نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ خبیث چیز ہے. تو دونوں ایک ساتھ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے. تو شراب اور نشے کے حرام ہونے کی ایک بڑی وجہ کیا ہے کہ یہ ام الخبائث. یہ تیسرا پوائنٹ ہوا. اور اس کے حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر دینی بہت سارے نقصانات ہیں. دینی نقصانات. دینی نقصان کیا ہے؟ شرابی انسان تو کافر تو نہیں ہوتا، شراب پینے کی وجہ سے یا نشے کے استعمال سے وہ کافر نہیں ہوتا، لیکن اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے. اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے اور وہ گناہ کبیرہ کا، ایک بڑے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث میں جہاں پر کہا کہ زانی زنا کرتے وقت مومن نہیں ہوتا، چور چوری کرتے وقت مومن نہیں ہوتا، وہیں پر آپ نے کہا وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرابی شراب پیتے وقت مومن نہیں ہوتا. یعنی اس کا ایمان اس وقت گھٹ جاتا ہے، ایمان کا نور اس کے دل سے نکل جاتا ہے. اور جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیت میں ذکر کیا گیا وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، یہ نشے کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ نشے کی وجہ سے آدمی اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے غافل ہو جاتا ہے.
ایک شرابی انسان کو، نشے کے عادی انسان کو، جو نشے میں مبتلا ہو، اس کو نماز روزے سے، اللہ کے ذکر سے کوئی مطلب نہیں۔ کسی کہنے والے نے کہا ظہر اثر بسر گیا، مغرب کا کچھ پتہ نہیں، عشاء میں نشے میں تھا اور فجر میں اٹھا نہیں۔ یہ شراب کے نقصانات ہیں، دینی نقصانات، کہ آدمی اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے غافل ہو جاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کہا دینی نقصان اس کا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الخمر ام الخبائث، شراب یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، ماں ہے۔ فمن شربها لم تقبل صلاته 40 یوما، اگر کوئی شخص شراب پیتا ہے تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ آپ سوچئے کہ 40 دن کی اتنی ساری عبادتیں، اتنی ساری نیکیاں اس کی ضائع ہوگی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شراب پینے کے بعد اب آدمی 40 دن تک نماز ہی نہ پڑھے، کہ نماز پڑھنے سے فائدہ کیا ہے، میری نمازیں تو قبول ہی نہیں ہوں۔ اس سے اس کو ڈرایا جا رہا ہے کہ تیری زندگی کی اتنی ساری عبادتیں ضائع ہو جا رہی، اس لیے تو اپنی نیکیوں کی، اپنی عبادتوں کی حفاظت کر اور اس گندی چیز کے قریب مت جا۔ اور آپ نے کیا کہا فَإِن مَاتَ وَهِيَ فِي بَطْنِهِ مَاتَ مِيتَةً الجاہلیہ، اگر کوئی شخص شراب پیتے ہوئے اس کی موت ہو جائے اور شراب اس کے پیٹ میں ہو تو ایسے شخص کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے۔ اسلام سے پہلے جو جاہلیت کا زمانہ تھا، جاہلیت کے عادتوں میں سے یہ چیز ہے، جاہلیت کے طریقوں میں سے ہے، اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی موت جاہلیت کے ایک عمل پر ہوئی، جاہلیت کی عادتوں میں سے ایک عادت پر ہوئی۔ تو یہ اس کے دنیوی دینی نقصانات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شارب الخمر کعابد وثن، شراب پینے والا جیسے بت کی عبادت کرنے والا، بت کی پوجا کرنے والا ہے۔ اور سورہ مائدہ کی آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے شراب کو بت سے، انصاب کے ساتھ ملا کر کے ذکر کیا ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کو ذکر کیا ہے، اس سے اس گناہ کی سنگینی اور خطرناکی معلوم ہوتی ہے۔ اور کہا وَشَارِبُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ اللَّاتِ وَالْعُزَّى، لات و عزا جن کی عبادت ہوتی تھی عرب میں، ان کی عبادت کرنے والے کی طرح شرابی انسان۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے، سفر معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے خدمت میں 2 پیالہ لایا گیا، ایک پیالے میں دودھ تھا اور ایک پیالے میں شراب رکھا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دونوں پیالے پیش کیے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو دیکھا، دیکھ کر کے آپ نے دودھ کا پیالہ لے لیا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا الحمدللہ الذی ہداک للفطرہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی تعریف کی، اس نے آپ کو فطرت کی توفیق دی۔ وَإِنْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ، اگر آپ شراب والا پیالہ لے لیتے تو آپ کی امت اس کے پیچھے پڑ کر کے گمراہ ہو جاتی تھی۔ یہ شراب کے دینی نقصانات ہیں۔ دنیاوی نقصانات کے اندر دیکھیے شراب کے نقصانات، میں نے کہا کہ شریعت کے جو بھی قوانین ہیں، جو بھی مسائل ہیں، وہ اس میں بندوں کی مصلحتوں کا پورا لحاظ کیا گیا ہے۔ جو چیز فائدہ مند ہے شریعت نے اس کو حلال کیا، اور جو چیزیں بندوں کے لیے نقصان دہ ہے شریعت نے اس کو حرام کیا ہے۔ تو شراب کے نقصانات آپ دیکھیے، نشے کے نقصانات کیا ہیں۔ دنیوی نقصانات میں یاد رکھیے، جس سماج میں، جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں شراب خانے زیادہ ہوں، شراب پینے والے زیادہ ہوں، شراب نوشی عام ہوگی جس سماج میں، ایسا سماج اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ اس سوسائٹی پر، اس بستی پر اللہ کے عذابات آئیں اور خطرناک عذاب آئیں۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، اس قسم کے سماجی برائیوں کے خلاف باقاعدہ تحریک چلنی چاہیے، منظم اور مسلسل کوشش ہونی چاہیے۔ مسجدوں میں اس قسم کے پروگرامات رکھنا کافی نہیں ہے، میں آخر میں اس کے علاج کے طور پر بھی کچھ حل بھی رکھنے کی کوشش کروں گا اگر وقت باقی رہے گا۔ باقاعدہ محلوں میں کر کے، گلیوں میں جا کر کے، اس لیے کہ ایک ایسی برائی ہے اور یہ ایسا طبقہ اس سے جڑا ہوا ہے جو ہمارے ایسے مسجدوں کے دینی پروگراموں تک نہیں پہنچتا۔
اور ہم ان کو اپنی بات پہنچا نہیں پاتے. باقاعدہ اچھے بڑے بڑے بینر بنائے جائیں, گلی اور محلے میں اس قسم کے پبلک پروگرام کیے جائیں جس میں مقامی زبانوں کا بھی استعمال کیا جائے, اور مسلم غیر مسلم ہر طبقے کے لوگوں کو اس میں شامل کیا جائے, اور اس قسم کی خطرناکی کو بیان کیا جائے. باقاعدہ ہر طبقہ آپ کا تعاون کرے گا, اس لیے کہ یہ ایسی برائی ہے جس سے سارے لوگ پریشان ہیں, اور اس کے نقصانات پورے سماج اور معاشرے پر پڑتے ہیں, سب کے لیے یہ نقصان دہ. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی هذه الامة خسف ومسخ وقذف, فقال رجل من المسلمین ومتى ذاک یا رسول اللہ. اس امت میں 3 قسم کے بڑے خطرناک عذاب آئے گا. خسف, اللہ تعالیٰ زمین میں دھسا دے گا. یہ ایسے عذابات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سابقہ قوموں پر یہ عذابات لائے تھے. قارون کو زمین میں دھسا دیا. ومسخ, شکل و صورت کو بگاڑ دے گا, شکلوں کو صورتوں کو اللہ بگاڑ دے گا. بنو اسرائیل کی شکلوں کو اللہ تعالیٰ نے بندروں کی شکل بنا دی, خنزیر کی شکل بنا دی, شکل و صورت کو اللہ بگاڑ دے گا. وقذف, آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی, پتھر برسائے گا. قوم لوط پر اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش برسائی. ایک مسلمان بندے نے کہا اے اللہ کے رسول, آخر یہ خطرناک عذابات کب آئیں گے, کن پر آئیں گے, اس وقت کے مجرمین ہوں گے, ان کا گناہ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا ظہرت القیان والمعازف وشربت الخمور, کہا کہ جب گانے باجے یہ عام ہو جائیں گے اور شراب نوشی عام ہو جائے گی. آپ دیکھیے کیا دیہات, کیا شہر, کیا چھوٹے کیا بڑے, نشے کے عادی ہر کوئی نظر آتا. چھوٹے چھوٹے گاؤں میں چھوٹے چھوٹے مقامات تو آپ کو شراب کے اڈے ملیں گے, اور لوگ تفریح تباہ کے لیے, ٹینشن بھگانے کے لیے سگریٹ نوشی کرتے ہیں. نوجوان کیا بولتے ہیں, ذرا سکون ملتا ہے, ریلیف ہوتا ہے. نوجوانوں میں شراب کی عادت, ڈرگس کی عادت, اور جتنے بڑے بڑے شہر ہیں وہاں پر اتنی ہی یہ برائیاں عام ہیں اور تیزی کے ساتھ پھیل رہے ہیں. ماں باپ پریشان ہیں, لوگ پریشان ہیں. میرے بزرگوں اور نوجوانوں, 3 خطرناک عذاب آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گانا بجانا عام ہو جائے گا اور شراب نوشی عام ہو جائے گا. آج آپ دیکھیے یہ دونوں ایسے جرم ہیں, ایسے گناہ ہیں جو سماج میں بالکل عام ہیں. گانا اور بجانا اور شراب نوشی بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے. یہاں تک کہ لوگ, نوجوان طبقہ اس کو گناہ سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں. لوگوں کے دلوں سے اس کی غلطی کا, گناہ کا احساس بھی ختم ہو جا رہا ہے. نوجوانوں کے کان میں ہمیشہ ایئر فون لگا رہتا ہے, ڈرائیونگ کر رہے ہیں, کہیں بھی ہیں, اب تو باقاعدہ ایئر فون لگا کر کے لوگ نوجوان نماز بھی پڑھ رہے ہیں اسی حالت میں, اور وہ بھی ایک اسٹائل ہو گئی. اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم نماز کی حالت میں, ایک بندہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے, اللہ سے سرگوشی کرتا ہے, کیسا ادب ہونا چاہیے, کہ ہماری نمازوں میں کیا خشوع و خضوع ہونا چاہیے, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا کیا طریقہ ہے. آج بڑی اسٹائل کے ساتھ, کیسی کیسی فٹنگ اور سیٹنگ کے ساتھ آ کر کے لوگ نمازوں میں کھڑتے ہیں. اللہ رحم فرمائے, اللہ رحم فرمائے, ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 قسم کا عذاب آئے گا. تو معلوم کیا ہوا کہ شراب کے نقصانات دنیوی اعتبار سے سماج اور معاشرے پر پڑتا ہے. اس لیے سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس قسم کی برائیوں پر کنٹرول پانے کے لیے, سماج سے برائیوں کو ختم کرنے کے لیے سب لوگ اس پر منظم کوشش کریں. صرف ایک پروگرام رکھ لینے سے, وہ بھی مسجد کے اندر, یہ کافی نہیں ہے. باقاعدہ اس کے پیچھے مسلسل تحریک ہونی چاہیے, کوششیں ہونے چاہیے, تب جا کر کے ہمارے نوجوان اس لعنت سے اور اس خباثت سے اپنے آپ کو بچائیں گے. اور ایک بڑا طبقہ جو اس کے پیچھے پڑ کر کے جسمانی نقصان, مالی نقصان, دینی نقصان, دنیاوی نقصان, اپنی آخرت کو بگاڑ رہا ہے, سارے نقصانات کا شکار ہو رہا ہے, ہم ایسے بھٹکتے ہوئے نوجوانوں کو ہم بچا سکتے ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے پیچھے باقاعدہ کوشش کریں. دنیوی نقصانات میں 2 طرح کے نقصان ہیں, ایک جانی نقصان اور ایک مالی نقصان. جانی نقصان آپ دیکھ رہے ہیں
کہ جتنے بھی نشے کی چیزیں ہیں وہ سب مہلک ہوتی ہیں، بیماریاں، مہلک بیماریوں کو جنم دینے والی چیزیں، اور بڑی بڑی بیماریاں نشے کے استعمال کرنے والوں، شرابی انسان کے اندر بڑی بڑی بیماریاں، ساری بیماریاں، دل، دماغ، پھیپھڑے، یہاں تک کہ اعضائے رئیسہ جو ہے وہ سب متاثر ہو جاتے ہیں. اور نشے کا عادی انسان دھیرے دھیرے اس کا جسم اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ دھیرے دھیرے اس مرحلے میں پہنچ جاتا ہے کہ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ دواؤں کا اثر بھی اس پر نہیں ہوتا. کتنی بھی دوا اسے کراؤ، انجیکشن کراؤ، اب اس کا جسم اتنا خراب ہو چکا ہے کہ دواؤں کا اثر بھی ختم ہو. جیسے شرابی انسان کے دل سے گناہوں کا یہ احساس ختم ہو جاتا ہے اور وہ ہر گناہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے جسمانی اعتبار سے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اس مرحلے کو پہنچ جاتا ہے کہ دواؤں کا اثر بھی اس سے ختم ہو جاتا ہے اور وہ زندہ لاش بن جاتا ہے. آج آپ دیکھیے کیا حالت ہے. شرابی انسان اور نشے کے جو عادی انسان ہے، گھر اس کے باپ کے زندہ رہتے ہوئے شرابی باپ کے زندگی میں بچے اپنے آپ کو یتیم محسوس کرتے ہیں، لیکن زندہ لاش کی طرح. گھر کی بچوں کی کفالت، بچوں کی تربیت کی اس کی کوئی فکر نہیں. ماں بچوں کی تربیت اور بچوں کے مسئلے کو لے کر کے تڑپتی رہتی ہے. شرابی شوہر ہے، پریشان ہے، رات میں واپس آئے گا، گھر لوٹتا ہے، لڑائی جھگڑے، قتال و جدال، گالی گلوچ شروع ہو جاتے ہیں. اور یہاں تک کہ قتل کے جو بڑے واقعات پیش آتے ہیں وہ بھی اسی سبب سے ہوتے ہیں، نشے کی وجہ سے. ایک ایسا ڈرائیور شراب نوشی کر کے، شراب پی کر کے ڈرائیونگ کرتا ہے، خود اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا ہے اور اپنے ساتھ کئی لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے. یہ جسمانی نقصانات ہیں. اور مالی نقصانات کتنی بڑی حماقت ہے کہ شراب کی بوتلوں پر، سگریٹ کی پاکٹوں پر، ساری چیزوں پر کمپنی کی طرف سے باقاعدہ ڈینجر شکلوں میں صورتیں بنا کر کے، تصویریں چھڑا کر کے اس کے نقصانات کو واضح کیا گیا ہے کہ اس سے کینسر پیدا ہوتا ہے، جبڑوں کو نقصان ہوتا ہے، حلق کی بیماری ہوتی ہے، معدے خراب ہو جاتے ہیں، دل و دماغ خراب ہو جاتے ہیں. سارے تعلیمات اس باٹل پر اور اس پاکٹ پر لکھا رہتا ہے، لیکن یہ سب کچھ جان کر کے کہ اس میں میرا مال نقصان ہو رہا ہے، میری جان جا رہی ہے، لیکن پھر بھی انسان اپنے آپ کو تباہ کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے. کتنی بڑی حماقت کہ جانتے بوجھتے ہوئے اس کے نقصانات کو، اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے لیے، اپنے آپ کو تباہ کرنے کے لیے ایک آدمی اپنا کمایا ہوا مال خرچ کرتا ہے. اور اگر مال نہیں ملے چوری کرتا ہے، غلط راستے اختیار کرتا ہے، بیوی کے زیورات بیچ لیتا ہے. کتنے غلط کام لوگ کرتے ہیں. تو یہ اس کے دنیوی نقصانات میں جانی اور مالی نقصان ہے، جبکہ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ مال ضائع کرنا یہ حرام ہے. قیامت کے دن مال سے متعلق 2 سوال کیا جائے گا بندے سے: مال کہاں سے کمائے اور کہاں خرچ کیے. دونوں سوالوں کا ہمیں جواب دینا ہے. وقت ہو چکا ہے، میں اپنی بات یہیں پر ختم کرتا ہوں. اور بھی بعض باتیں رہ گئی تھیں. اخلاقی بگاڑ، شراب اور نشے سے جو اخلاقی بگاڑ ہوتے ہیں. نشے کا عادی آدمی جب شراب پی کر کے اپنے گھر لوٹتا ہے، جس گھر میں شرابی ہو یا نشے کا آدمی عادی انسان ہو، گھر کی عورتیں، بچے، بیٹیاں، بہنیں سہمی سہمی رہتی، ڈر خوف کے ماحول میں زندگی گزارتی. کتنے ایسے شرابی ہیں شراب کے نشے میں گھر لوٹے تو اپنی بہن بیٹی کے ساتھ جا کر کے انہوں نے رات گزاری. کتنے ایسے واقعات، کتنے ایسی خبریں اخبار کی زینت بنی، سرخیوں میں آئی کہ باقاعدہ باپ اپنی بیٹی کے ساتھ منہ کالا کیا، شرابی باپ. یہ سب اخلاقی بگاڑ ہے شراب اور نشے کی وجہ سے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دیکھیے بڑی جامع حدیث ہے، الخمر ام الفواحش. معاشرے اور سماج کی پوری ترجمانی ہے یہ نشے اور شراب کے جو نقصانات ہیں. جب ایک آدمی نشے میں ہوتا ہے تو کیا کچھ کر سکتا ہے، وہ اپنی انسان، اس کے پاس ماں اور بیٹی کی تمیز باقی نہیں رہتی، اس کے پاس بہن اور بیوی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. وہ کسی کے پاس بھی جا سکتا ہے،
اپنی شہوت کی آگ بجھانے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ الخمر ام الفواحش واکبر الکبائر. شراب یہ بے حیائی کے کاموں کی اصل ہے، جڑ ہے، ماں ہے، تمام بے حیائی کے کاموں کی ماں ہے، اور بڑے گناہوں میں بھی بڑا گناہ ہے. من شربها وقع على امه. جو آدمی شراب پیتا ہے تو شراب پی کر کے اپنی ماں کے پاس چلا جاتا ہے. وخالته وعمته. اپنی خالہ کے پاس چلا جائے، اپنی پھوپھی کے پاس جاتا ہے، جو اس کے لیے حرام ہے. لیکن نشے کی حالت میں وہ اپنی انسانیت کو اس طرح سے کھو دیتا ہے کہ اس کے سامنے بہن اور بیٹی بیوی کا فرق ختم. کتنے ایسے واقعات سماج میں پیش ہیں. اس لیے نوجوانوں، بزرگوں، اگر کسی کو شراب کی عادت ہے تو ہم اس کو سمجھائیں، اس کو نصیحت کریں. یہ بہت بری چیز ہے جس سے دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جاتے ہیں. شراب پینے والوں کے لیے آخرت میں جو سزائیں ہیں وہ بڑی خطرناک سزائیں ہیں، بڑی خطرناک وعیدیں ہیں شرابیوں کے لیے. اور جو چھوٹے چھوٹے نشے کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، گٹکا ہے، پان پراگ ہے، بیڑی سگریٹ ہے، یہ بھی اپنے آپ کو ان بری عادتوں سے بچائیں. اور خاص طور پر بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو لوگ گٹکے کا، بیڑی سگریٹ کا استعمال کرتے ہیں، اور وہ بھی کہاں پر؟ مسجد کے طہارت خانوں میں. مسجد کے طہارت خانوں میں وضو خانے پر آ کر کے تھوک دیتے ہیں، وہ مسجد کے ٹوائلٹ میں جا کر کے بیڑی سگریٹ پیتے ہیں. کتنی گندی چیز ہے، اور گندگی پھیلانے میں وہ کردار ادا کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کے لوگوں کو جن چیزوں پر اجر و ثواب دیا گیا، مسجد سے کوئی تنکا اٹھا کر کے اگر کسی نے باہر پھینک دیا ہے تو اس پر بھی اجر ملا ہے. اور ہم ہوئے کہ مسجد میں گندگی پھیلانے والوں میں اپنا شمار کرا تھا. بہت ہی گندی چیز ہے اور بری صفت ہے. ہمیں اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، چاہے وہ مسجد ہو، گھر ہو، کہیں بھی ہم رہیں. یہ گندی چیزوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. اور کبھی بھی ایک شریف انسان، ایک مہذب انسان، ایک ادب والا انسان جو واقعی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، مومن ہے، مسلمان ہے، وہ اس قسم کی حرکت کا ارتکاب نہیں کر سکتا ہے. ایسی گندی چیزوں سے وہ اپنے آپ کو دور رکھے گا. اسی میں اس کے لیے دنیوی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے ہر جگہ اس کے لیے بھلائی اور عافیت ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کے تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے اور خیر کے کام انجام دینے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے. آمین. صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا.